بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتضیٰ ہمیشہ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاتا اور اس نے مرتضیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی ایسا کچھ ہوا تو وہ مرتضیٰ کو فون کر کے بتا دے گا۔ مرتضیٰ آج مت جائیں پلیز، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اقصیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کل کی ڈیٹ دی ہے نا؟ مرتضیٰ نے پوچھا تھا۔ جی، مگر بس دل پریشان ہے۔ اقصیٰ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا بیمار تھا، اس وجہ سے بھی چھٹیاں کرنی پڑی تھی۔ اب پھر کل ہی کرنی پڑے گی۔ میری جان، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، فاطمہ یہاں نہیں آئے گی۔ مرتضیٰ خود بھی پریشان تھا، مگر جانا تو تھا نا۔ مرتضیٰ مت جائے نا۔ اقصیٰ اب بھی رضامند نہیں تھی کہ مرتضیٰ آفس جائے۔ مرتضیٰ نے آفس فون کر کے کہا کہ وہ نہیں آ رہا، مگر وہاں اسے سختی سے چھٹی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ میری جان، پلیز جانا ہے مجھے۔ مرتضیٰ نے کہا، اچھا چلے جائیں مگر جلدی آئیے گا۔ اقصیٰ نے اسے جلدی واپس آنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ کا ماتھا چوما تھا اور پھر آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ مرتضیٰ کے دونوں بیٹے اسکول کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے گھر میں تھے۔ اقصیٰ کا دل بہت بے چین تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ اس نے بلال کو فون کیا تھا مگر کال نہیں مل رہی تھی، اور پھر دوبارہ کیا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے بلال کو میسج کیا تھا کہ وہ بلال سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بلال کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ پیاس لگی تو کچن میں آئی تھی پانی پینے۔ اسے لگا کوئی اس کے پوشن میں آیا تھا۔ اس نے پانی پیا۔ جیسے ہی کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں موجود تھی۔ وہ فاطمہ کو دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ آپ؟ فاطمہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اقصیٰ۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں مہلت چاہیے، کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو، اور جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی اور جب تمہیں جاب مل جائے گی تم مرتضیٰ کی زندگی سے چلی جاؤ گی۔ وہ آہستہ آہستہ فاطمہ کے قریب آ رہی تھی۔ اقصیٰ کے فاطمہ، میرا بھی حق ہے مرتضیٰ پر۔ اقصیٰ کی سانسیں بہت پھول رہی تھی۔ اچھا، تم مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں؟ فاطمہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اسے اقصیٰ کی حالت کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ فاطمہ پلیز میرے قریب مت آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اقصیٰ فاطمہ کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اچھا ہے نا، مر جاؤ۔ فاطمہ صفا بن گئی تھی۔ فاطمہ پلیز مجھ پر نہیں تو میرے بچے پر رحم کھائیں۔ اقصیٰ آنسوں سے روتے ہوئے فاطمہ کی منتیں کر رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ بابا جلدی آئیں، مما اقصیٰ آنٹی کے پاس جا کر ان سے لڑ رہی ہے۔ مرتضیٰ کے بیٹے نے اسے فون کیا تھا۔ بیٹا، تم ہیرا خالہ کو اور سہرش پھپھو کو بلا لاؤ، مجھے گھر پہنچنے میں ٹائم لگے گا۔ مرتضیٰ خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر اتنی جلدی گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مرتضیٰ اور فاطمہ دونوں کی بہنوں کے گھر قریب ہی تھے، اس لیے مرتضیٰ نے اپنے بیٹے سے ان لوگوں کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ اقصیٰ نے فاطمہ کے ہاتھ پکڑنے چاہے تو فاطمہ نے اقصیٰ کو زور سے دھکا دیا تھا۔ اقصیٰ زمین پر گر گئی تھی۔ اسے تڑپتا دیکھ کر فاطمہ گھبرا گئی اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ جب سیڑھیاں اترنے لگی تو پاؤں پھسل گیا۔ سیڑھیوں سے گرتی ہی چلی گئی، خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی۔ فاطمہ کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اقصیٰ الگ تڑپ رہی تھی درد سے۔ فاطمہ اور مرتضیٰ کی بہنیں جب تک آئی تھیں اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کو بلایا گیا تھا۔ مرتضیٰ کیسے ہاسپٹل پہنچا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر آئی تھی۔ آپ کی بیٹی ہوئی ہے، کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ مرتضیٰ نے جیسے ہی اقصیٰ سے ملنے کے لیے قدم بڑھانے چاہے تو لیڈی ڈاکٹر کی بات پہ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ وہ یہ بول کر جا چکی تھی، مگر مرتضیٰ کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ فاطمہ بھی اسی ہاسپٹل میں تھی، مگر ابھی تک بے ہوش تھی۔ مرتضیٰ کو کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھ رہا تھا، نہ کہ وہ آفس جاتا اور نہ فاطمہ اس کے ساتھ یہ سب کرتی۔ اس نے بلال کو فون کیا تھا۔ بلال تو جیسے غم سے پاگل ہو گیا تھا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ مرتضیٰ، تم خود بہت بڑے ذلیل انسان ہو۔ تم نے کیسے اسے فاطمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ میں فاطمہ کو نہیں چھوڑوں گا۔
خود گولی ماروں گا اسے۔ وہ بے بسی سے زاروں قطار رو رہا تھا۔ بلال کو ارجنٹ میں بھی 1 ہفتے بعد کی فلائٹ ملی تھی۔ فاطمہ تیسرے دن گھر آ گئی تھی، مگر اسے ابھی بھی کمر میں بہت تکلیف تھی۔ فاطمہ کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ وہ نہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کچھ کھا پی رہی تھی۔ یہ کافی گہرے صدمے میں تھی۔ انہیں اس سے باہر آنے میں ٹائم لگے گا۔ انہیں خوش رکھیں، ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی۔ فاطمہ نے اپنی بہن ہیرا سے کہا تھا کہ وہ اقصیٰ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ نہیں تم اسے بھی مار دو گی۔ ہیرا بہت خوفزدہ تھی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز ہیرا، ایک بار، صرف ایک بار تم اسے اپنی گود میں رکھنا، مجھے مت دینا، پلیز صرف دکھا دو۔ فاطمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مرتضیٰ کی بہن اقصیٰ کی بیٹی کو فیڈر پلا رہی تھی۔ تبھی ہیرا نے اسے فاطمہ کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ نہیں ہیرا، تم کیا چاہتی ہو وہ اسے بھی مار دے؟ سہرش بہت ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے بچی کو فاطمہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ نہیں، وہ صرف دیکھنا چاہتی ہے۔ ہیرا سے بہن کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ایک بار فاطمہ اس بچی کو دیکھ لے۔ نہیں ہیرا، مرتضیٰ بھائی کی اجازت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مرتضیٰ کی بہن پہلے ہی بہت ڈر گئی تھی کہ وہ کچھ فاطمہ نے اقصیٰ کے ساتھ کیا تھا، وہ مزید رسک نہیں لے سکتی تھی۔ دے دو اسے فاطمہ کو۔ مرتضیٰ نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ مرتضیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کے حوالے کر دے، جس پر سبھی حیران تھے کہ مرتضیٰ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ اب یہی پالے گی میری بیٹی کو، اس نے میری بیٹی سے اس کی ماں چھینی ہے، اب یہی ذمہ دار ہے اس کی۔ مرتضیٰ نے بہن کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو لے کر فاطمہ کو دیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس ننھی پری کو فاطمہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ اب کچھ الٹا سیدھا کیا تو پھر سوچ لینا کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ میرا اچھا روپ دیکھا ہے تم نے، برا روپ نہیں دیکھا۔ ابھی بھی تمہیں میں نے صرف بچوں کی وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن اگر بلال نے معاف نہ کیا تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ یہ بول کر وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک بیٹی کی چاہت کی تھی، خدا سے ہمیشہ ایک بیٹی مانگی تھی، مگر اس طرح اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی کہ کاش وہ اس ننھی پری کو خدا سے نہ مانگتی۔ اس کی خواہش کس طرح پوری ہوئی، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوئیں، ایسا تو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا، مگر آج اس کے غم کا مداوع کرنے کوئی نہیں تھا۔ بلال پاکستان پہنچ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تھا، فوراً سے اس نے اقصیٰ کی بیٹی کو اس کے پاس لانے کا کہا تھا۔ بلال اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لایا تھا۔ وہ مرتضیٰ سے ملا بھی نہیں تھا۔ فاطمہ بلال کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ سحر، ان سے کہو کہ اپنی شکل بھی مجھے نہ دکھائیں۔ وہ تقریباً طاہرہ تھا۔ فاطمہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مرتضیٰ بلال کے پاس آیا تھا۔ بلال نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی بیوی کو معاف کر دوں تو آپ اقصیٰ کی بیٹی کو میرے حوالے کر دیں۔ میں اب مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ بلال نے اقصیٰ کی بیٹی کو اس کے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ لیکن بلال، وہ میری بیٹی۔ مرتضیٰ آپ میری بات بھی پوری نہیں کر پایا تھا کہ بلال نے کہا، آپ میری بات مانیں گے یا میں پولیس کو بلاؤں؟ اور ایک اور بات، میں آپ کو آپ کے بیوی بچوں سمیت پھانسی پہ چڑھا دوں تب بھی میری بہن واپس نہیں آ سکتی۔ میری بانجی میرے حوالے کر دیں۔ اس نے اقصیٰ کی بیٹی جب بلال کے حوالے کی تو بلال نے کہا کہ میں زندگی بھر آپ کو اس کی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ بلال یہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ بلال نے اقصیٰ کی بیٹی کو اپنی بیوی کے حوالے کر کے بیٹے کو گود میں لے لیا تھا۔ بلال جیسے ہی اقصیٰ کی بیٹی کو لے کر گیا تھا، مرتضیٰ کے دل میں درد اٹھا اور وہ زمین پر گر گیا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر اب اس کی حالت کچھ بہتر تھی۔ فاطمہ کی رپورٹس پہلے ہی آ چکی تھی، مگر اتنے برے حالات میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے کی حالت میں بارے میں بتا سکے۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تب اس کی بہن ہیرا آئی تھی۔ فاطمہ، یہ تمہاری رپورٹس ہیں۔ چاہتی تو نہیں تھی کہ فاطمہ کو اس سب کے بارے میں بتائے، مگر بتانا تو تھا نا۔ کیا ہوا؟ کون سی رپورٹس؟ وہ حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ تم اس دن گر گئی تھی نا سیڑھیوں سے، تو تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ، اللہ تمہارے بیٹوں کو زندگی دے، اولاد تو ہے
غم نہ کرو، بس اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ فاطمہ کو سمجھانے لگی، مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے اور شاید ساری زندگی ملتی رہے گی۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ہیرا نے اسے تسلی دی تھی، اللہ تمہیں صبر دے، بس اب تم اپنے دونوں بیٹوں کا خیال رکھو اور مرتضیٰ بھائی کا بھی۔ ہیرا خود بھی بہت دکھی ہو رہی تھی بہن کو دیکھ کر، مگر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مرتضیٰ کیسے ہیں؟ فاطمہ نے پوچھا تھا، کیونکہ مرتضیٰ فاطمہ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہے، ہم نے انہیں بہت سمجھایا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہی سب ٹھیک ہوگا نا، تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا تمہیں۔ ہیرا نے فاطمہ کو مرتضیٰ کے بارے میں بتاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں جانتی ہوں، اب تو ساری زندگی ہی صبر کرنا ہے مجھے۔ فاطمہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بلال نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ بلال دوبارہ کبھی مرتضیٰ کو اقصیٰ کی بیٹی کی شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ حالانکہ مرتضیٰ نے کئی بار بلال سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے مرتضیٰ کو کوئی رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔